دیکھیں پولیٹیکل سیٹ اپ سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کی بیوروکریٹک جو ہے رولز آف بزنس کیسے بنائے ہیں. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کبھی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اختیارات ہوتے تھے وہ اب ہوم سیکرٹری کے پاس جا چکے ہوئے ہیں. مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ سیکشن 144 جو تھا وہ کبھی اسسٹنٹ کمشنر لگایا کرتے تھے. جو تحصیلدار کے پاس اختیارات ہوتے تھے زمین کو الاٹ کرنے کے وہ بورڈ آف ریونیو کے ممبر کے پاس جا چکے ہیں, بلکہ چیئرمین سی بی آر کے پاس جاتا. جو چھوٹے چھوٹے ٹیچروں کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کے پاس ہوتا تھا وہ سیکرٹری ایجوکیشن کے پاس جا چکا ہوا ہے. یہ ہے پاکستان کا المیہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری آپ بٹھا دیں گے, باقی جو 37 سے 38 محکمے ہیں ان کے ہیڈ کیا کریں گے؟ ایریگیشن کا ہیڈ کہاں ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنا فارسٹ کا ہیڈ کہاں پر ہوگا, ہیلتھ کا ہیڈ کہاں پر ہوگا, ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ذمہ داری کس کے پاس ہوگی, کون کہاں تک کرے گا؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک 20 گریڈ سے 18 گریڈ تک ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو اختیارات ہوتا ہے, اس کے بعد آگے جا کے سمریاں چیف منسٹر کے پاس جاتی ہیں. تو اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے کتنی پاورز کو ڈیوالو کیا ہے, کتنا آپ نیچے لے کے آئے ہیں. ایک اگر آپ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری بٹھا دیں گے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے اس بندے کی فائل جو ہے وہ لاہور کہیں جانی ہے تو ایک صرف ایک ٹیر کا اور اضافہ ہوگا اور کچھ نہیں. یا تو اس کے کسی پالیٹکس کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں, آپ رولز آف بزنس میں پاور ڈیوالو کر دیں. کیا کوئی چیف سیکرٹری پسند کرے گا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس مکمل وہ اختیار ہو جو کہ چیف سیکرٹری کے پاس ہے؟ ایڈیشنل آئی جی جو بیٹھا ہے اس کے پاس مکمل وہ پریکٹیکلی اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. نہیں پریکٹیکلی مشکل ہے, پریکٹیکلی ممکن ہے بشرطے کہ آپ کی نیت خالص ہو اور آپ کو بیوروکریسی کے اوپر آپ کو اختیار مکمل طور پر ہو اور بیوروکریسی آپ کو گھما نہ سکے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہوگا یہ کہ 2-3 سال میں جو چکر ہوگا نا, اگر بیوروکریسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا, اور کیونکہ بیوروکریسی جو ہے اختیارات دینے کے معاملے میں سب سے کنجوس ہے, یہ بیسیکلی اپنے اختیارات اوپر کھینچنے کی ایبلٹی رکھتی ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو 2-3 سال کے بعد لوگ کہیں گے اللہ کا واسطہ ہے واپس لاہور لے جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب, وہ سوال جو میں نے کیا ابھی اور یہ سب سے کہ یہ اکثریت کھو جانے کا ڈر اور صوبہ بننے کا جو ہے وہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کہ صوبہ بنا دے, پنجاب میں ان کی حکومت نہیں رہے گی. دیکھیں وہ کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں راہ, where there is will there is way. بات یہ ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی میرا خیال ہے موڈ یہی ہے کہ یہ صوبہ بن جانا چاہیے, تو یہ کوئی معمولی رکاوٹیں ہیں, یہ کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. پہلے ہے انتظامی, بالکل اوریہ صاحب, میں یہی بات کہنے والا تھا, اوریہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ جو پاور ہے وہ ڈیوالو کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ معمولی رکاوٹیں ہیں, نہیں معمولی, ایک طرف آپ صوبہ بنا دیں, دوسری طرف نون لیگ کی حکومت بن جائے یہاں پر پنجاب میں. اس کی طرف بھی آ رہا ہوں, میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں, میرے ذہن میں ہے یہ بات. پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ آپ جب ڈیولیوشن آف پاور کریں گے اور کرنی پڑے گی, آپ نے ریورس کیا. نواز شریف صاحب نے جو واپس آ کے زیادتی کی وہ یہ تھی کہ جو مشرف صاحب کے دور میں اختیارات کی تقسیم یا اختیارات کی جو نچلی سطح پر جو تھی وہ کی گئی تھی اس کو ختم کر دیا اور دوبارہ چیف منسٹر کو طاقتور بنا دیا. وہ غلطی ہوئی, اب اس غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے, اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اس لیے جب آپ وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری بٹھائیں گے تو اس کو مکمل اختیارات دینے پڑیں گے, اور اس کے ساتھ باقی جو نیچے ہوں گے, اگر تو چپڑاسی کا جو تبادلہ ہے وہ بھی چیف منسٹر نے کرنا ہے اور ٹیچر کا تبادلہ اور ترقی بھی, تو پھر تو یہ کام نہیں ہو سکتا, پھر یہ صوبہ بھی نہیں چل سکتا, ملک بھی نہیں چل سکتا. وہ آپ کو کرنا پڑے گا اور وہ ہوگا, یہ 2.5-3 سال میں یہی کام کرنا ہوگا. اس کے نتیجے میں کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوں گی لوگوں کے. دیکھیں لوگوں کے سارے مسائل چیف منسٹر سے وابستہ نہیں ہیں, چیف سیکرٹری سے وابستہ نہیں ہیں, آئی جی سے وابستہ نہیں ہیں. ان کے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ نچلی سطح پر ہیں, اور وہ اگر ان کو لاہور آنا پڑتا ہے تو اس لیے کہ یہ ساری مرکزیت ہے اختیارات کی. جب وہاں ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری بٹھائیں گے, اے آئی جی بٹھائیں گے, تو آپ وہ ہر معاملے میں لاہور کی طرف دیکھے گا. میں نہیں سمجھتا ایسا ممکن نہیں. باقی رہا صوبے کا مسئلہ, اگر یہ صوبہ بنتا ہے اور پنجاب اور جنوبی پنجاب کی تقسیم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں لازماً یہاں سینٹرل پنجاب جو پنجاب رہے گا اس میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہتی. اس کا پی ٹی آئی بظاہر خوفزدہ ہوگی, لیکن اس کے پاس ایک صوبہ تو رہتا ہے. جنوبی پنجاب میں تو مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے,
خیبر پختونخوا اس کے پاس ہے، مرکز اس کے پاس ہے، جنوبی پنجاب اس کے پاس ہے، بلوچستان. اگر مسلم لیگ نون کا ڈنک اس طرح نکل سکتا ہے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرح سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے، شریف خاندان سے جان چھڑا کے ایک مسلم لیگ وجود میں آتی ہے جو آ رہی ہے، شاید خاقان عباسی کی سربراہی میں ہو یا خواجہ آصف کی سربراہی میں ہو، اور وہ مسلم لیگ یہاں حکومت بنا لیتی ہے، تو عمران خان کو اس سے کس چیز کا خوف ہے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اصل میں ملک کو چلانا ہے آپ نے یا صرف عمران خان کو یا تحریک انصاف کو چلانا ہے؟ اگر وہ سٹیک ہولڈر ہوگی، سیاسی مفادات سے اوپر جا کر اگر سٹیک ہولڈر مسلم لیگ بھی پیپلز پارٹی کی طرح ہو جاتی ہے تو آپ کے مسائل بہتر انداز میں حل کیے جا سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ کیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے سپورٹ مل جائے گی تحریک انصاف کو صوبہ بنانے کے لیے؟ دیکھیں مجھے تو اصل میں جو مسئلہ لگ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بنانے میں. ایک تو سیاسی طور پہ ان کے لیے وائبل نہیں ہے، ارشاد صاحب نے بتا دیا کہ ان کی حکومت خود جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اصل کام دو تھے، نوکریاں کہیں نہیں ہیں. کوٹا سسٹم بنانا پڑے گا اگر ساؤتھ پنجاب کو آپ نے سیکریٹریٹ کے ذریعے کچھ دینا ہے تو ابھی آپ کچھ انہیں ایکسٹرا جابز نہیں دے سکتے، وہ آپ کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آنا پڑے گا. بجٹ ایلوکیشن ہے، بجٹ ایلوکیشن کے لیے بھی اگین آپ کو اسپیشل انیشیٹو، اگر آپ صرف بہاولپور ڈویژن کو اس کا بجٹ دے دیں تو وہ 125 بلین بنتا ہے، آپ 8 بلین لگاتے ہیں. تو یہ کوئی کام بھی جو ہاں صرف ایک چیز ہوگا کہ بیوروکریسی کے اوپر خرچہ جو ہے اس کے لیے بجٹری ایلوکیشن ہو جائے گی کہ ایک سیکریٹریٹ بن جائے گا تاکہ عوام کے لیے خواری جو ہے لمبی ہو جائے، وہ تو ایک چیز ہوگی. لیکن جو موجودہ سسٹم ہے اس وقت کا جو سچویشن ہے باقی سیاسی پارٹیوں کا ملنا، دیکھیں پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب کا انیشیٹو لیا اور بہاولپور ڈویژن ہار دیا، بہاول نگر ڈسٹرکٹ پورا ہار گئے، بہاول نگر میں 3 سیٹیں اس وجہ سے ہار ہے. جی اسی وجہ سے ہارے، میرے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں اس میں. لیکن دوانی صاحب صوبے بہاولپور کا تو اعلان انہوں نے جب نواب صاحب کے پاس ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی تو اس نے بہاولپور کے الگ صوبے کا اعلان کیا تھا عمران خان نے. وہ اس وقت پچھلے 2013 میں، لیکن 2018 میں جو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا اس کی وجہ سے پورا بہاولپور ڈویژن تقریباً سیٹیں ڈاؤن چلی گئی. جو کچھ ملا ہے وہ ملا ہے ملتان ڈی جی خان سے، ٹھیک ہے نا جی، جو اس وقت کا کیپٹل ہے. اب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ اگر وہ کیا فردر وہ اسی چیز کے اوپر سٹینڈ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو احتیاط کرنی چاہیے. بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے عوام ویسے ہی محروم ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ صوبہ بنے. جو ملتان ڈی جی خان میں وہ تو بھی مرکز میں حکومت کرتے ہیں، وہ پنجاب میں حکومت کرتے ہیں، انہیں کیا ضرورت کہ وہ چھوٹا وہ جو ہے وہ مرسیڈیز سے اتر کے مورس میں بیٹھ جائیں یا سزوکی میں بیٹھ جائیں، چھوٹے یونٹ کے میں چلے جائیں. وہ اس لیے انہوں نے تو اپنی ایکسپلائٹیشن پوری کی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ یہ بڑی پارٹیوں کے لیے لمحہ فکری ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکری ہے، یہ ہمارے ان دوستوں کے لیے جیسے چیمہ صاحب بیٹھے بہت سنسیئرلی انہوں نے کام کیا ہوا ہے، ان کے بڑوں نے کام کیا ہوا ہے اس علاقے کے لیے. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، ان لیڈروں کا جو ڈیسیژن میکنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو کہیں گے جی کہ ایس ڈی او کو بٹھا دو ملتان میں اور ایس سی کو بٹھا دو ڈی جی خان میں اور اس کو اوورسیئر کو بٹھا دو بہاولپور. مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا اور باہر اس کا جو پیسہ ہے جو ساؤتھ پنجاب کا پیسہ ہے اس کی ری اپروپریشن بند نہیں کی جاتی تو پھر تو یہ ساری ایکسرسائز ہی فضول ہے. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب لوگ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے ساؤتھ پنجاب کی کاز کے ساتھ. اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا آفس مضبوط ہو جاتا ہے اور جو آپ کی ری اپروپریشن ہے وہ بند کر دی جاتی ہے اور لوگوں کا جو ساؤتھ کا پیسہ ہے وہ ساؤتھ کے ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ساؤتھ پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے تھوڑی سی سپیس گورنمنٹ کو دینی چاہیے، تھوڑی سی سپیس عمران خان صاحب کو دینی چاہیے کہ وہ ایک سنسیئر ایفرٹ کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے، ساؤتھ پنجاب کے معاملات حل کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے اسد صاحب ایک سیکنڈ، دوسری بات آپ نے یہ کی تھی کہ آپ نے کیا ہے کہ ملتان کو موٹر وے لگتی ہے. کیا جب اسلام آباد بنا تھا تو اس کو موٹر وے لگی تھی؟ ایسا ایسا یہ چیزیں بن جاتی ہیں. تیسری بات جو ارشاد بخاری صاحب نے کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا رول کیا ہوگا. درانی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. دیکھیے میری بات سنیں،
یہ کوئی بھی جماعت اگر یہ خواہش کرتی ہے کہ پورا ملک اس کی مٹھی میں آئے تو اس کی خواہش کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہر سیاسی جماعت کی خواہش یہی ہوتی ہے.